بخاری صاحب، فیلڈ مارشل کے حوالے سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں، اور اس دورے کو ریلیٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ وہاں پر غزہ کے امن فورس میں شامل ہونے کے لیے اور حماس کو غیر مسلح کرنے، اس حوالے سے ڈسکشن جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوگی اور اسی لیے وہ جا رہے ہیں، اور اب دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی ہے. تو بخاری صاحب، یہ جھوٹی خبر پھیلائی کیوں گئی؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیے، دو باتیں غور طلب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے، چونکہ پاکستان کو عزت مل رہی ہے، کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ ہماری ایکویشن بہت بہتر ہو رہی ہے، ہندوستان کے ساتھ ٹرمپ کی ایکویشن بہت بگڑ رہی ہے، لہذا ہندوستان کی تمام لابیز جتنی بھی انڈیا میں ہیں یا باہر مغربی ممالک میں ہیں، وہ سب لگی ہوئی ہیں کسی طریقے سے پاکستان کو ملائن کیا جائے. اب ملائن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حماس کے بارے میں ہماری حکومت کی اور ہماری عوام کی پالیسیز میں کوئی ڈویلٹی نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی مسلح افواج کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ فلسطینیوں کی کاز کے خلاف، وہ حماس کے حق کے خلاف کسی بھی قوت کا ساتھ دے. میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ پروگرام میں کہا تھا، وہ بات میری کچھ حلقوں کو بری بھی لگی، وہ یہ کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف کسی کمپین کا حصہ بنے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو مغربی میڈیا ہے، اس کے اندر آپ کو معلوم ہے دو لابیز ہیں اسٹرانگ. ایک اسرائیلی لابی ہے، چونکہ 90% کے قریب جتنے بھی میڈیا کے ادارے ہیں وہ سارے یہودیوں کی اونرشپ کے اندر ہیں. دوسرا یہ کہ یہودیوں کی ایکویشن ہندوستان کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ جوڑتے ہیں. وہ اپنے عرب دشمنوں کے ساتھ نپٹنے کے لیے ہندوستان کو استعمال کرتا ہے، ہندوستان پاکستان سے نپٹنے کے لیے اسرائیل کو استعمال کرتا ہے. یہ جو نیکسس ہے یہ اب اسٹیبلشڈ ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ بخاری صاحب، رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ حماس یہ خود وعدہ کر چکی تھی اس معاہدے کے اندر کہ وہ ڈی ملٹرائز ہوگی، تو پاکستان کو غزہ امن فورس کا حصہ بننا چاہیے اور وہاں پر جو امن منصوبہ ہے اس کو مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے. دیکھیے، اسی میں تو گھنڈی ہے. گھنڈی یہ ہے کہ اس معاہدے میں یہ طے ہوا ہے کہ اس کی ہر شق پر عمل اس صورت میں ہوگا جب اسرائیلی خالی کر دیں گے غزہ کو. حماس کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ہتھیار پھینکیں گے، لیکن کسی ایسی اتھارٹی کے سامنے جو پرو اسرائیل نہ ہو، جو اینٹی فلسطینین نہ ہو. ٹھیک ہے، پہلی شرط پوری نہیں ہوئی کہ آپ غزہ سے نکل نہیں رہے ہیں اور آپ باقی کے حماس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ باقی کی ساری شقیں پوری کر دے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حماس نے ہتھیار سرنڈر کرنے ہیں کسی ایسی اتھارٹی کے سامنے جب یہ یقینی ہو جائے کہ غزہ کی ساری سرحدیں محفوظ ہیں، اسرائیلی یہاں سے نکل چکے ہیں، اور جو اتھارٹی یعنی جس کو اختیار ملے گا وہ اینٹی فلسطینین نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے ڈپٹی فارن منسٹر نے 2 مرتبہ یہ کہا ہے کہ ہم شاید حصہ ضرور بن جائیں اس امن فوج کا، لیکن ہمارا کام قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم حماس سے ہتھیار پھینکوائیں. لیکن اب رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس سے کانٹریری ہے، اور ہم نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم پاکستان جو ہے امن فورس میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو کیا حکومت کا نیریٹو رائٹرز کی خبر کی طرف اشارہ نہیں کر رہا؟ نہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس پر. غزہ کی صورتحال کے اوپر ملٹری اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ آر آن ون پیج. جی، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہم کسی صورت اینٹی حماس کسی بھی کیمپین کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر خدا نہ خواستہ بن گئے پڑیں گی گھر میں. اس لیے میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ حکومت میں کوئی دھڑے بنے ہوئے ہیں، ایک اسرائیلیوں کی طرفدار ہے، دوسرا. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت ایکویشن بن رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، وہ چبھ رہی ہے اسرائیل کو بھی اور بھارت کو بھی. بخاری صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، آپ اتنی دیر سے اس ٹاپک کو کور کر رہے ہیں. بخاری صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو غزہ امن فورس کا حصہ بننا چاہیے؟ کیونکہ نیتن یاہو ریپیٹڈلی یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ امن فورس کا کام ہوگا کہ وہ حماس کو ڈی ملٹرائز کرے. دیکھیے، اس کا ایک طریقہ واضح طور پر بیان کیا جا چکا ہے. ہمارے آرمی چیف نے بھی بیان کیا ہے، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بیان کیا ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی بیان کیا ہے. یہ ہمارا اسٹیٹ کا یعنی اسٹیٹڈ پوزیشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم امن فوج کا حصہ صرف اس صورت میں بنیں گے اگر اس کا مینڈیٹ یونائٹڈ نیشن سے آئے. بخاری صاحب، یونائٹڈ نیشنز تو امریکہ کے کہنے پر چلتی ہے، اور امریکہ اسرائیل کا بہت بڑا ally ہے. دیکھیے، آپ کو میں کھل کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کل کی بش کی وہ تقریب سے جو تقریر ہے
اس نے اتنا بڑا بھانڈا بیچ چوک کے پھوڑ دیا ہے کہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی امریکن پریزیڈنٹ یہ کہے گا. امریکن پریزیڈنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کانگریس دا اسٹرانگسٹ انسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سمبل ہے اس کی مائٹ کا, وہ کہتے ہیں وہاں سے یہودیوں کی سپورٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. جی ناٹ اونلی دس, اس نے کہا وہ جو ایک تاثر تھا کہ یہاں بہت ہمدردی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں وارن کر رہا ہوں اسرائیل کو کہ دیٹ از فزلنگ آؤٹ. یہ چھوٹا بیان نہیں ہے, یہ اتنا پریشر ہے ٹرمپ پر, لیو الون باقی یورپین کنٹریز جو ہیں وہاں تو آلریڈی ہم دیکھ سکے اس کے مظاہر ہیں. وہاں کے عوام جس طرح اٹھے ہیں, وہاں کی حکومتوں نے جس طرح کے فیصلے کیے ہیں اسرائیل کے خلاف, اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا یہودیوں کا جلوس اگینسٹ نیتن یاہو واشنگٹن اور نیو یارک میں نکلا تھا. جی بخاری صاحب, ابھی آپ نے بات کی یو این کے مینڈیٹ کی, تو یو این تو پیس جو منصوبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے, تو پھر کیا اب پاکستان اپنی فورسز بھیجے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بغیر پوری طور پر مکمل طور پر علم ہوئے کہ وہ معاہدہ ہے کیا, وہ فیزڈ معاہدہ ہے, وہ ابھی تک کھل کے سب کو سمجھ آیا ہی نہیں ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اسرائیل غزہ خالی نہیں کرے گا. اسی وجہ سے تو اب تک لٹکا ہوا ہے نا. بالکل. اچھا, جو باقی کے ممالک ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا تھا اس معاہدے کو, 8 ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فیز 1 کی تمام شقوں پر عمل نہیں ہوگا یہ معاہدہ دوسرے فیز میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن بخاری صاحب, جب وہاں پر جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل کا کوئی پلان ہے کہ وہ غزہ کو خالی کرے؟ بالکل بھی نہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا, میں کبھی آپٹمسٹ نہیں رہا اسرائیل کے حوالے سے. نیتن یاہو سے خونخوار آدمی ہے وہ, اس کے بس میں ہو تو وہ میرے خیال سے آخری فلسطینی کو بھی ہینگ کر دے دنیا میں جہاں بھی وہ پائے جاتے ہوں. لیکن وہ ایک ہستی اوپر بھی تو بیٹھی ہوئی ہے نا. دیکھیے اس وقت تمام تر حالات کے باوجود یہ جو مسلم ممالک 8 ہیں خاص طور سے جو اس میں شامل ہیں, انہوں نے بھی اب قوت پکڑی ہے. 2 مرتبہ وہ یاد دہانی کرا چکے ہیں ٹرمپ کو کہ جناب جب تک فیز 1 مکمل نہیں ہوگا فیز 2 میں آپ نہیں جا سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان, مجھے پوری توقع ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر میں یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں تو میں لاسٹ آدمی ہوں گا جو یہ مانے گا کہ ہماری فوج یا ہماری حکومت کسی ایسے کمپین کا حصہ بنے گی. لیکن خواہ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لیڈر, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسی ان گارڈڈ گفتگو کر سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس تو خود وعدہ کر چکی ہے ڈی ملٹرائز ہونے کا, تو اب یہ ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یس اٹ از پارٹ آف دا ایگریمنٹ, بٹ پرووائزوز ہیں اس کے ساتھ بہت بڑے. اسرائیل ہیز ٹو ویکیٹ غزہ, این اتھارٹی ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ ود دا مینڈیٹ آف دا یونائٹڈ نیشنز, and then will they surrender their arms not to the Israelis or to the Americans but to that authority. دیکھیے اس وقت جو گیون کیا ہے حماس نے وہ صرف یہی ایک بات ہے کہ they have agreed to surrender their arm but at what cost. آپ دیکھیے کتنی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں, آپ دیکھیے کس طرح قبرستان بنا ہے وہ. اس وقت ضروری یہ ہے کہ پاز آئے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ تحریک دم توڑنے جا رہی ہے, بھول جائیں آپ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل بخاری صاحب, آپ کہہ رہے ہیں تحریک دم نہیں توڑی, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ غزہ کا مسئلہ جو ہے وہ بیک برنر پر چلا گیا, کیونکہ جس طرح سے بات ہر فورم پر ہو رہی تھی, پیس ڈیل ہونے سے اس مسئلے کا سولوشن تو نہیں نکلا ہے, لیکن ہمیں یہ احساس ضرور ہو رہا ہے کہ شاید مسئلہ جو ہے وہ بیک برنر پہ چلا گیا ہے, لیکن میرا نہیں خیال ایسا ہے, کیونکہ اگر تو یہ فیز 2 میں چلے جاتے بغیر تمام وعدے پورے کیے ہوئے تو میں آپ کی بات بالکل مان لیتا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن سوئی پھنسی ہوئی ہے 8 مسلمان ممالک کی بھی اور پوری حماس اور حزب اللہ کی لیڈرشپ کی بھی, کہ جب تک تمام وہ معاہدے وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوتی جو فیز 1 کا حصہ تھی, فیز 1 میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر فیز 2 میں جا ہی نہیں رہے ہیں تو ہتھیار پھینکنے کی نوبت تو تب آئے گی نا جب آپ فیز 1 سے فیز 2 میں جائیں. بالکل بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پیس ڈیل جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے یہ سارا ایک آئی واش ہے, کیونکہ نیتن یاہو تو وہاں پر جس طرح سے جاریت پہلے کر رہا تھا اسی طرح سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں, نیتن یاہو اپنی منمانی بھی کر رہا ہے. دیکھیے یہ ہمیں دور بیٹھ کے لگ رہا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہوں کہ ایران نے جو سبق اسرائیل کو پڑھایا ہے اس کے بعد آنکھیں کھل گئی ہیں وہاں لوگوں کی. یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی جو انسٹالیشنز وہ اور بنا رہے ہیں نا, آبادیاں جو نو آبادیاتی سسٹم کے تحت اب نئی انسٹالیشنز بنا رہے ہیں, لوگ وہاں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. پہلے جو بنی ہوئی تھی وہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں دنیا سے, دنیا کے دوسرے ملکوں کو.
तो all is not well in the state of Denmark even for the Israelis. Israelis ने भी जंग का मजा पहली दफा चखा है. पहले तो उनके बॉर्डर से बाहर बाहर कत्लो गारत होती थी ना. इस दफा तो खूनरेजी उनके अपने शहर के अंदर हुई है. ये मगरबी मीडिया है जिसने दिखाया नहीं है कि हुआ क्या है इजराइल के साथ. लेकिन इजराइल के अंदर 11,000 स्काई स्क्रैपर अगर जमीन बोस हुए हैं तो मिनी गजा तो बन गया ना वो भी. तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऑल इज नॉट दैट बैड कि हम ये समझें कि कल बस उनके हथियार जो हैं हम वापस दिलाने के लिए हम जा रहे हैं. एनी कंट्री एनी फोर्स ऑफ द वर्ल्ड कैन गो बट नॉट पाकिस्तानी फॉर दिस पर्पस. सर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर ये कहा है कि उन्होंने गजा में जंगबंदी करवा के 3,000 साल पुराना जो मसला है उसको हल कर दिया और अमन कायम हो गया है. लेकिन अमन तो कायम नहीं हुआ. तो डोनाल्ड ट्रंप किसको फूल कर रहे हैं? देखिए किसी वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं. देखिए एक ऐसी बात जिसका सिर्फ वो है ना यू स्टार्ट बिलीविंग कि जो आप समझ रहे हैं वही सच है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर मुझसे आप पूछे, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कई मरतबा कहा कि जंगें तो उन्होंने शुरू कराई हैं आके. इसराइल और ईरान की जंग तो उनके मुज़ाकरात के टेबल पर बैठे हुए शुरू हुई ना. और वो जो असल जंग है यूक्रेन की हो गई ख़त्म वो. तो कौन सी जंगें ख़त्म कराई? उन्होंने झड़पें ख़त्म कराई होंगी, ये हो सकता है. तो ये अब अपना टू गिव ए स्टेटमेंट एंड स्टार्ट बिलीविंग इन इट, ये गलती हमेशा बड़े लीडरों से अहमकाना तौर पर होती है. कोई अमन नहीं है वहाँ. नथिंग इज़ राइट इन गजा स्टिल. लेकिन सूरत हाल जो है वो इतनी मायूस कुन भी नहीं है कि हम ये समझें कि इसराइल या अमेरिका अपनी मर्जी से वहाँ कुछ भी कर सकते हैं. बन गया रिवारियाज जी, बन गया टूरिस्ट रिजॉर्ट, थे ना प्लान्स, वेयर आर दे नाउ? जी बुखारी साहब मुझे ये बताइएगा कि अब तक पीस डील से हमास को और फ़लस्तीन के लोगों को क्या एडवांटेज हासिल हुआ है? क्योंकि इसराइल ने तो अपने तमाम यरगमाली रिहा करवा लिए, लाशें जो उनको चाहिए थे वापस चली गई, तो इसराइल का मुतालबा तो पूरा हो गया. देखिए हम ना थोड़ा सा ह्यूमन लेवल पर जाके सोचें कि जिस शिद्दत की खूनरेजी हो रही थी, जिस हिसाब से सैकड़ों के हिसाब से रोज़ाना फ़लस्तीनियन शहीद हो रहे थे, वो प्रोसेस रुका है या नहीं? स्क्रिमिशेस इक्का दुक्का वाक़यात अपनी जगह, जंग जारी नहीं है, जंग रुक गई है. फ़लस्तीनियों को एक पॉज मिला है. आपने देखा ना वो शादियों की जो फंक्शनों की तस्वीरें आई थी, जो हालात ठीक नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, बट देयर इज़ ए रिलीफ. उस कत्ल व गारत को रोकना ज़रूरी था. आई थिंक इस पीस मुआहदे का एक ही फ़ायदा हुआ है, वो ये है कि उस तरह की हलाकतें, उस तरह की शहादतें जो हैं वो अब बंद हो गई हैं. बिल्कुल बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं.